أصحابه برق الإيمان وهداة العميان وعلى من تبعهم أو تبعهم بالإحسان سيما على الإمام الذي فاق الأئمة والأقران وذاك من الدين حلاوة الإيمان حافظ السنن والآثار وآي القرآن ومبين الضعاف من الصحاح والحسان من قال في حقه سيد الإنس والجان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرآننا وياسيننا وفرقاننا وهادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء قال اللہ تبارک وتعالی ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے ہم سب کے دلوں کے سہارے خاتم الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین راحت للعاشقین شیما کبیر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد خالق سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل کے ساتھ ساتھ نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. یقینی طور پر اس فتنے کے دور میں، اس دورہ حاضر میں نیکی پر چلنا، نیکی کرنا، نیک رستوں پہ گامزن رہنا بڑا مشکل، بہت مشکل.
لوگ نہ خود اچھے عمل کرتے ہیں نہ کرنے دیتے، نہ وہ نیکی کرتے ہیں نہ وہ کرنے دیتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شیطان صرف جن ہے، اور ابلیس کے ماننے والے جن جو ہیں صرف وہ شیطان ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کی آخری سورہ مبارکہ سورہ ناس پڑھیں تو رب رحمان نے اس میں یہ فرمایا ہے، فرمایا من الجنتی والناس، یہ جو شیطان ہے یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ انسانوں میں شیطان کون ہے؟ جو انسان لوگوں کو نیکی سے روکے، منع کرے، یا اس کی نیکی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرے تو وہ سمجھ جاؤ انسان نہیں ہے بلکہ شیطان ہے۔ کیونکہ اگر جن بھی نیک ہے تو وہ نیک جن ہے، رحمان کا محبوب ہے، اور اگر شیطان انسان برا ہے تو وہ شیطان ہے۔ تو اعمال کرنا اس دورہ حاضر میں، اس فتنے کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا، اور یہ وہ دور ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فتنوں کا ایک دور ایسا آئے گا کہ بند کمروں کے اندر فتنے پہنچ جائیں۔ تو تب اس بات کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل تھا کہ بند کمرے میں فتنہ کیسے پہنچے گا، جہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا، کوئی پہنچے گا نہیں تو فتنہ کیسے آئے گا؟ ظاہری بات ہے کوئی فتنے باز پہنچ کے فتنہ پہنچاتا ہے، تو بند کمرے میں فتنہ کیسے پہنچے گا؟ فرمایا رات کے اندھیرے کی طرح فتنے پھیلیں گے۔ اور اب اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ آپ موبائل کے اوپر نیٹ چلائیں اور اس نیٹ کو کھول کر کے ذرا دیکھیں تو فتنے بند کمروں میں پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے؟ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اولیاء اکرام کے خلاف بول رہے ہیں، صحابہ اکرام کے خلاف بول رہے ہیں، ازواج مطہرات کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، اہل بیت کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں جو حضور آقا کائنات علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اور وہ فتنے نیٹ کے ذریعے ہمارے گھروں میں، ہمارے کمروں میں پہنچ رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، ایسے فتنہ پرور لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دورہ حاضر میں، اس فتنے کے دور میں عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے، اور پھر اگر عمل کیا جاتا ہے تو شیطان اس میں ریاکاری پیدا کر دیتا ہے، ہماری نیت کو خراب کر دیتا ہے، اور جب نیت خراب ہوتی ہے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ انسان کچھ بھی کرتا رہے، اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو اس کا عمل اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم شریف اور سنن نسائی شریف میں موجود ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ ہوگا وہ انسان ہوگا جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی ہوگی، شہید۔ اب شہادت کا مرتبہ کتنا مرتبہ، کوئی فوت ہو جائے، کوئی نیک ہے، ولی ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی شخص امیر ہے، غریب ہے، وہ فوت ہو جائے تو اس کو غسل
دیا جاتا ہے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ یہ بڑا اللہ کا ولی ہے، نیک بزرگ ہے، اس کو غسل نہیں دینا، غسل دیا جاتا ہے۔ بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، نیک ہے، بد ہے، نمازی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، کوئی بھی ہے، وہ فوت ہو جائے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ شہید کا یہ مقام ہے، فرمایا شہید جیسے شہید ہوتا ہے اس کو ویسے ہی دفنا دو، اسے غسل نہیں دینا، کیونکہ جس حال میں وہ دنیا سے جا رہا ہے اسی حال میں اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا، اس کو ویسے ہی دفنا دو۔ یہ چھوٹا مقام، سب سے پہلے فیصلہ شہید کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ خالق کائنات کہے گا فما عملت فیہا، کیا کرتا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا یا رب العالمین قاتلت فیک حتی استشہدت، میں نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی، میں نے اپنی جان تیری خاطر دے دی، میں شہید ہو گیا، قربان ہو گیا۔ خالق فرمائے گا کذبت، جھوٹ بول رہے تو، جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ کہا ہے، تو اس لیے نہیں لڑا کہ میری رضا پالے، اللہ کہے گا بلکہ تو اس لیے لڑا ہے کہ لوگ تیری کہیں واہ واہ کمال ہو گیا، بلے بلے کمال کر گیا۔ دنیا کو راضی کرنا، دنیا کو خوش کرنا تیرا مقصد تھا، تیری شہادت ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور فرمایا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینکو، اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جس کا فیصلہ اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا، کہ وہ ہے جو قرآن ساری زندگی سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، دین سیکھتا رہا، لوگوں کو دین سکھاتا رہا۔ خالق پوچھے گا ہاں بھئی کیا کرتا رہا؟ وہ کہے گا یا رب العالمین میں تیری خاطر قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے نہیں قرآن سیکھتا سکھاتا رہا کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ اس لیے کرتا رہا کہ لوگ کہیں واہ کمال، کیا خوبصورت آواز سے قرآن پڑھتا ہے، کیا نیک انسان ہے، کیا علم سے بھرا ہوا۔ فرمایا میری رضا کے لیے تو نے قرآن پڑھایا ہی نہیں ہے، تو دنیا کو دکھانے اور دنیا کے سامنے اپنی واہ واہ کرنے کے لیے قرآن پڑھاتا رہا۔ کہا جائے گا اس کو بھی جہنم میں گھسیٹ کر کے پھینکو، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص پھر وہ بلایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا رہا، دولت خرچ کرتا رہا، غریبوں کی مدد کرتا رہا، کبھی کھانے کھلا رہا ہے، کبھی لنگر پکا رہا ہے، کبھی غریبوں کو کپڑے لے کے دے رہا ہے، کبھی کوئی نیکی کا عمل، کبھی کوئی نیکی کا عمل، اللہ کی راہ میں بڑا پیسہ خرچ کیا۔ اللہ کہے گا ہاں بھئی کیسی زندگی گزاری؟ وہ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے اپنا مال و دولت تیری راہ میں خرچ کر دی۔ خالق کہے گا کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو میری رضا کے لیے نہیں خرچ کرتا رہا، تو اس لیے خرچ کرتا رہا کہ لوگ کہیں گے واہ واہ کڈا سخی بندہ ہے، کمال کر دیتا ہے، انا ربی راج خرچ کر دے، تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا۔ خالق کہے گا اس کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینک دو، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، ثم القیہ فی النار، وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو اس دور میں عمل کرنا ویسے بڑا مشکل ہے، اور دوسرا کرنے کے بعد اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ نماز بڑی مشکل ہے پڑھنا، ہے نہیں، لیکن جنہوں نے بنا لیا ان کے لیے بڑی مشکل ہے کہ کاروبار میں سے، لین دین میں سے، نوکری میں سے، اپنے معمولات میں سے نماز کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل۔ لیکن اگر ہم نکال لیں
تو پھر اس کو سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ نماز پڑھ کے، نیکی کر کے، اچھا عمل کر کے اس کو سنبھالنا پھر بڑا مشکل ہے۔ ہلکی سی بھی ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، لوگوں کی رضا مقصود ہو گئی تو نیکی تباہ و برباد ہو، ختم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں نیکی تباہ ہوتی ہے؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کو تمہاری شکلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا نورانی چہرہ اللہ یہ نہیں دیکھتا، یا کالا چہرہ اللہ یہ نہیں دیکھتا، بڑا خوبصورت انسان ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا، یا بدصورت اللہ یہ نہیں دیکھتا، اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے پیسے مال اور دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ فرمایا ينظر إلى قلوبكم، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارا دل دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے۔ اس دل میں کیا ہے؟ اللہ دل دیکھتے ہیں، تو نے کتنا پیسہ خرچ کیا اللہ یہ نہیں دیکھتا، تو نے بڑی سونی شکل بنائی ہوئی ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا، اللہ الی قلوبکم، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، جو اس کے اندر ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اس دل کے اندر کیا ہے اللہ وہ دیکھتا ہے۔ اللہ کو ظاہری اسباب اور اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندے نے 10 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے پر نیت میں ریاکاری ہے، اس کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے، اور ایک بندے نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، اللہ کے ہاں وہ 1 روپیہ بھی قبول و منظور ہو جاتا ہے۔ ڈھیر لگا ہو کھجوروں کا تو ایک صحابی لا کر کے ایک کھجور پیش فرمائے تو آقا فرمائے اس کو ڈھیر کے اوپر رکھ دو، کیونکہ جتنی محبت سے اس نے دی ہے اس کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ بات تو دل کی ہے، تمہارے دل کے اندر اللہ سے محبت کتنی ہے، شوق کتنا ہے۔ خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا وَمَا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ اخلاص دیکھتا ہے۔ بندہ کعبے چ بھی چلا جاوے نا تو جے نیتو کوڑ آئے تے اتھے جان دا بھی بولو فائدہ نہیں ہونا۔ بابا جی فرماندے نے پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو پھر پا دریا، اس دریا وچ پھر ڈبکیاں لا، تیری بو نہیں مرنی، پہلے تو اپنی میں مکا، اپنے دل کو پہلے صاف کرنا ہے، اپنی میں کو ختم کرنا ہے۔ اے میں ہی نہیں تو سانو مروا دیتا ہے پھڑ کے، میں وڈیرا، میں چودھری، میں افسر، میں قاری، میں علامہ، میں مفسر، میں محدث، میں عالم، میں رانا، میں ٹوانا، میں جٹ، میں شیخ، میں نے مروا دیتا ہے۔
اللہ اکبر. کوئی بزرگ تھے تو وہ اپنی زندگی میں کبھی میں نہیں بولتے تھے. اپنی زندگی سے لفظ میں کو نکال دیا ہوا تھا, قتل کر کے کٹ چھڑیا. میں نہیں بولتے, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں بولتے. ایک بندہ تھا, اسے کہا چلو آزماؤں, جا کے چیک کرتا ہوں یہ میں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. اب بعض لوگوں کی نیکی بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی. کوئی چنگا عمل کرے تو کرے کیوں, نہیں برداشت ہوتا. وہ گیا, انہیں کیا میں جا کے چیک کرنا کہ یہ میں بول دے نے کہ نہیں بول دے. بڑا چرچا ہے کہ میں نہیں بول دے. چلا گیا, مجلس لگی ہے, سنگی ساتھی دوست احباب بزرگاں دے بیٹھے نے. اوتھے چلا گیا, کہنے لگا جی ایک سوال عرض ہے. انہوں نے کہا جی پوچھو. کہنے لگا جی شیطان نو جنت چو کس شے نے کڈایا ہے؟ گل سمجھے, جنت وچوں کس شے نے کڈایا ہے؟ ان دی نیت ایسی کہ بزرگ آکھن گے کہ ان دی میں نے تے منہ میں کڈانا ہے, انہاں دے میں کڈانا ہے نا. انہیں سوال کیتا کہ جنت چو شیطان نو کنے کڈایا ہے؟ تے بزرگ آکھن گے میں نہیں, تے میں آکھاں گا ویکھو ہن تسی میں بول دیتا ہے, تسی کہندے میں نہیں بولدا. اس نے سوال کیا, بزرگ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں. وہ بیٹھ گیا, نماز کا وقت ہو گیا, نماز ادا کی گئی. انہوں نے سوال کیا بھائی کون شخص ہے جس نے نماز سے پہلے سوال کیا تھا؟ وہ کھڑا کہتا ہے میں نے. بزرگ کہتے ہیں ایسے شے نے شیطان نو جنت چوں کڈایا ہے. گل سمجھ آئی؟ ایسے شے نے کڈایا ہے جڑی تو بولی ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, ان کو نہیں کوئی بہکا سکتا. کوئی ٹیلے کا زور لا لے, استقامت کا پہاڑ اور تھم ہوتے ہیں. اللہ والوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا, وہ کچھ بھی ہو. اور اللہ والوں کی تعریف کیا ہے. میں یہ بات عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں. ہم نے یہ سمجھا ہے اور معاشرے نے ایسا بنا دیا ہے کہ شاید جن نے نہ نیتی نہ قضا کیتی اور رب دا ولی ہیں, اور عجیب سا تاثر پیش کر دیا گیا ہے. جن نے ادھا چگا لا لیا ہے وہ ادھا پہنچی سرکار ہے, جن نے بنین لا دیتی ہے وہ اگے پہنچی سرکار ہے, جن نے تیڑوں بھی لا دیتا ہے وہ پہنچی سرکار ہے. میں نے کہنے لگا جی بڑی پہنچی سرکار ہے. میں کہا تو صحیح کہنا ہے, جہنم پہنچی سرکار ہے. جس انسان کو شریعت کا پتہ نہیں, حضور کی سنت کا پتہ نہیں, وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے, وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسے لوگوں کو کبھی اللہ کا ولی نہ سمجھنا, پیر نہ سمجھنا. یہ جاہل لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے مسلک کی آڑ میں آ کر کے ہمارے مسلک کا بیڑا کر دیا. اور ایسے جاہل لوگ ایسے پیروں کو ماننے والے, اجی پیروں نو معاف ہے, اور پیر کچھ بھی کرن انہاں نو سب معاف ہے. میں کہ امام الانبیاء نو تے نماز معاف نہ ہوئی, اج دے پیر نو کیڑی معاف ہو گئی؟ انہیں آقا دا کلمہ نہیں پڑھیا؟ کیا یہ نمی شریعت لے کے آیا ہے کہ پیر نو نماز معاف ہو گئی ہے؟ کیا نما دین لے کے آیا ہے؟ اے شریعت محمدی تے نہیں ہے؟ جی پیران نو معاف ہے, جی پیر پہنچی سرکار نے. اللہ اے جیاں پہنچیاں کلو سانو محفوظ فرمائے. جے تسی رب دے ولی دیکھنے تے داتا صاحب دیکھو, رب دے ولی دیکھنے تے غوث پاک دیکھو, رب دے ولی دیکھنے تے پیر وارث شاہ دیکھو, رب دے ولی دیکھنے تے بابا بلے شاہ دیکھو, رب دے ولی دیکھنے حضرت سلطان باہو دیکھو, رب دے ولی دیکھنے تے شرک پور والے دیکھو. میاں رب دے ولی پوچھنے نے تے رب دے قرآن کو لو پوچھو رب دے ولی ہندے کیڑے نے. اگر اجازت دے تو قرآن پڑھا, ذرا ہولی بولو سبحان اللہ, ذرا ہولی بولو. رب دا قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد افلح المؤمنون الذين
والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم اللہ فرما رہا ہے فرمایا کامیاب وہ لوگ ہو گئے، کامران وہ لوگ ہو گئے۔ اللہ کون کامیاب ہو گئے؟ فرمایا جو ایمان والے ہو گئے، جو مومنین میں آ گئے، جو مومن ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی کامیابی کے اسباب کیا ہیں؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا وہ لوگ ہیں جب نماز پڑھتے ہیں بڑی خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز پڑھتے ہیں جسم میں تیر لگا ہو، تیر جسم کے اندر گھسا ہو، تیر جسم کے اندر لگ گیا ہے، نکالتے تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں تیر کیسے نکالا جائے؟ اللہ کا ولی میرے نبی کا صحابی فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں تم تیر کو جسم سے نکال دو۔ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، میں نماز شروع کرتا ہوں تیر نکال دو۔ ویسے تکلیف ہوتی ہے، جب نماز اتنی خشوع و خضوع سے پڑھی جائے گی پھر تیر نکلنے کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں ایسی نماز پڑھو، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا ایسی نماز پڑھو، حضور کا فرمان علی شان ہے، فرمایا ایسی نماز پڑھو کہ تمہارے دل میں خیال ہو میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ ایسی نماز ہو میں اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ دعا کرو اللہ یہ دل ہمیں عطا فرما دے۔ لیکن ساڑیاں نمازاں ہور طرح دی ہوندیاں نے، وہ کوئی عصر دی نماز مولوی صاحب پڑھائی، ایک بندے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وہ کہنے لگا مولوی صاحب تساں آج 3 رکعتاں پڑھائیاں نے؟ مولوی صاحب کہنے نہیں بھی 4 پڑھائیاں نے، وہ کہنا نہیں 3 پڑھائیاں نے۔ مولوی صاحب نے دوجے نمازیاں کو پوچھے ہاں بھئی کنیاں رکعتاں پڑھائیاں؟ وہ کہنے جی 4 پڑھائیاں۔ وہ کہنا نہیں 3 پڑھائیاں، وہ ضد وچ آ گیا 3 پڑھائیاں۔ مولوی صاحب کہنے لگے میاں کیڑی گل ہے تینوں کیویں پتہ کہ 3 پڑھائیاں نے؟ میں تے 4 پڑھائیاں، سارے کہندے 4 پڑھائیاں، تو کہنا 3 پڑھائیاں، وجہ کی؟ وہ کہنے لگا حضرت صاحب گل ہے وے میریاں نے 4 دکاناں تے میں ہر رکعت وچ کرنا ایک دکان دا حساب، اج 3 دکاناں دا حساب ہویا، چوتھی دا تے ہویا ہی نہیں۔ ساڑیاں نمازاں تے یہ جی ہیں، ہم نے پوری زندگی کے معاملات کو نماز میں حل کرنا ہوتا ہے۔ کاروباری معاملہ ہم نے نماز میں دیکھنا ہوتا ہے، بیوی بچیاں دی لڑائی اساں نماز سے دیکھنی ہوندی ہے، ساس نو دی لڑائی اساں نماز سے سوچنی ہوندی ہے، یارہ سجنہ دی لڑائی اساں نماز سے سوچنی ہوندی ہے۔ سانوں کی پتہ لگے نماز سے خشوع و خضوع کی ہے؟ ہمیں نہیں ایسی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی نماز ہو بندہ نماز پڑھ رہا ہو
تو خیال ہو میں اللہ کو دیکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. فرمایا اگر یہ خیال نہ آئے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اگر یہ دل نہ بنے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, کم از کم اتنا خیال ضرور آنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کی نظر میں ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب ایسی بندہ نماز پڑھے گا نا پھر نماز پڑھنے دی چس نہیں آ جائے گی. ہم نماز پڑھتے ہیں کراچی ٹائم نان سٹاپ, اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں, خود نہیں پڑھا ہوتا, اور تلفظ کی ادائیگی بھی نہیں ہوتی, پتہ ہی کوئی نہیں کی پڑھتے پہ یہاں نان سٹاپ جا رہے ہیں, نان سٹاپ دڑل دڑل دے سجدے تے سجدہ ٹھا ٹھا چلو ہو گئے, جیسے ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں. نہ میرا بھائی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے, یہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. آتا وہی ہے جس کو رب توفیق عطا فرماتا ہے, جس کو توفیق نہ دے وہ جا نہیں سکتا. بہرحال اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا میرے بندے, وہ مومنین, وہ مسلمان, میرے محبوب بندے وہ تو وہ ہوتے ہیں ایسی نماز پڑھتے ہیں ہم فی صلاتہم خاشعون. میاں خشوع و خضوع کی نماز تو یہاں لیل گاؤں میں پڑھے تو قبول ہے, تو لاہور کے کسی کونے میں پڑھ لے تو پھر بھی قبول ہے. اگر خشوع و خضوع کے بغیر نماز پڑھی, اگر نیت کو درست کر کے نہ نماز پڑھی, چاہے کعبے میں پڑھ لیں چاہے مسجد نبوی میں پڑھ لیں, جان لے قبول پھر بھی نہیں ہے. حالانکہ وہ بڑی بابرکت جگہ ہیں. کعبۃ اللہ چ پڑھیے تو ایک دے بدلے لکھ لبنی ہیں, مسجد نبوی میں پڑھیں ایک کے بدلے 50,000 ملتی ہیں, اور وہ تو بڑی اعلیٰ جگہ ہے نا. اہل دل نے کہا ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. صرف وہ بولے جندہ یقین ہے کہ اس تو ود کے کائنات اندر جگہ کوئی نہیں. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی, کیا شان یہ تر دریاؤں تھے کونین دوالی, تر دریاؤں تھے کونین دوالی, مکے تے مدینے دی بولو کیا شان. ہر مین چلے جاؤ اکھی ویک کنی سن آؤ, کنی سن آؤ, مینارہ وچ جو گونجے آذان بلالی ہے, مینارہ وچ جو گونجے آذان بلالی, مکے تے مدینے دی گونج پیدا ہو جائے کیا شان. بو بکر عمر قسمت والے نے, بو بکر عمر لوگوں قسمت والے نے, کیوں انہاں پھلاں دے وچ سوتا, انہاں پھلاں دے وچ سوتا, اس باغ دا مالی ہے, انہاں پھلاں دے وچ سوتا, اس باغ دا مالی ہے, مکے تے مدینے دی کیا شان. نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے,
مومنہ دیاں بولو مومنہ دیاں ماواں نے، جنہ دیاں ماواں نے او مومن نے، جڑا ماں نہیں مندا او مومن کہندا، پاویں لکھی جائے کہ مومن، اپنے نام لکھ بار مومن لکھے، جے نبی دی بیوی نو ماں نہیں مندا بولو ایمان والا ہو سکدا نہیں، کیونکہ قرآن نے کیا ہے، اتے دنیا دی ماں دا تعارف کوئی دادا کراندا ہے، نانا کراندا ہے، کوئی چاچا کراندا ہے، کوئی ماما کراندا ہے، کوئی پھوپھی کراندی ہے، کوئی پھپا کراندا ہے، دنیا تو لوگ دس دینے پتر تیری ماں ہے، پر اے او ماں ہے جن دا تعارف کسی اور نہیں کرایا بلکہ رب نے قرآن سے خود کروایا ہے۔ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، حیا کر دے او بندہ، حیا کر دے او بندہ، جندہ خون حلالی، حیا کر دے او بندہ، جندہ خون حلالی، مکے تے مدینے دی کیا شان، اللہ قرآن میں تعارف کروا رہے ہیں، فرمایا میرے بندے وہ ہوا کرتے ہیں نماز بڑی خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، اور دوسری نشانی کیا ہے، فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، فرمایا میرے بندے لغویات نہیں کرتے، بری باتیں نہیں کرتے، اپنی زبان سے لغویات کا استعمال نہیں کرتے، جب بھی بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں، پیارا بولتے ہیں، شریعت کے مطابق بولتے ہیں، کبھی لغویات کا استعمال نہیں کرتے، ایسی بات نہیں کرتے جو شریعت کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، ایسی بات نہیں کرتے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ چسکا لینے کے لیے لغویات کرتے ہیں، مزہ لینے کے لیے بری باتیں کرتے ہیں، کوئی کسی کی بیٹی کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کے بیٹے کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کی چغلی کر رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے۔ جس چیز سے شریعت منع کرتی ہے کہ یہ نہیں بولنا، وہ بولنے سے ہم پرہیز نہیں کرتے، اور جہاں پہ بولنا ہوتا ہے وہاں ہم شرم کرتے ہیں۔ کوئی مسجد اندر نا اذان دا ٹائم ہو گیا، دو چار بندے بیٹھے سن، وہ کہنا اذان پڑھ کرنا مینوں شرم آندی ہے، انہیں کہا تو پڑھ کرنا مینوں شرم آندی ہے، انہیں کہا تو پڑھ، وہ کہنا مینوں شرم آندی ہے۔ پچھو مولوی صاحب آ گئے کہنے لگے تسی سارے رہن دیو، بڑا بشرم میں ہاں، میں ہی پڑھ چھڑنا، چنگے کام کرنے لگے سانو شرم آندی ہے۔ چغلیاں، غیبتیں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی بہو بیٹیوں کی باتیں، بیٹوں کی باتیں، لوگوں کے گھریلو مسائل جو بند کمرے میں باتیں نہیں کرنی ہوتی، ہم لوگوں کے اندر بیٹھ کر کے چسکا لینے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ شریعت نے منع کیا ہے، ہم کرتے ہیں، اور جہاں شریعت نے کہا ہے بولا کرو وہاں ہم چپ رہتے ہیں۔ اچھے کام کرتے ہمیں شرم آتی ہے، اور لغویات کو بولتے ہوئے پھر نہیں شرم آتی، پھر کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، دیکھیں میں تو بولن نہیں دیتا، کیا کمال دی گل کیتی ہے، اگلے دی بولتی نہیں بند کر دیتی میں پھڑ کے، کیوں جی ایسے کہتے ہیں؟ ایسا تسی ہسدے ہو ہیں، انج ہے کہ نہیں؟ میں بولتی نہیں بند کر دیتی اگلے دی، بولن نہیں دیتا، ایتھے نہیں شرم آندی ہے۔ تو جی کہہ دیو اذان پڑھ دیو، تکبیر پڑھ دیو، چلو تلاوت کر دیو، مولوی صاحب جی نے شرم آندی ہے، تو پھر بشرم اسی ہیں، سارے کام اسی کریے۔ جتھے شرم کرنی ہے رب سانو اوتھے شرم کرن دی توفیق دے وے، تے جتھے نہیں کرنی اوتھے نہ کرن دی توفیق دے وے۔ مومن کی شان یہ ہے، فرمایا وہ لغویات نہیں کرتا، بری باتیں نہیں کرتا، چپ رہتا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، فرمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ادا کرتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون،
فرمایا میرے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی عزت نموز کی حفاظت بھی کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے۔ اسی جے پیراں نو پیر نہیں مندے جڑے لوکاں دیاں بڈیاں نو اپنے نال لاون، اسی انہاں نو پیر نہیں مندے۔ میرے محبوب نے غیر محرم کے ساتھ خلوت اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، ہم اس کو پیر نہیں مانتے جو غیر محرم عورت کے سر پہ ہاتھ رکھے، جو غیر محرم عورت کو اپنا ہاتھ دے کہ وہ بوسہ کرے، جو غیر محرم عورت کا ہاتھ پکڑے، جو غیر محرم عورت کو اپنے یوں ساتھ لگائے۔ ایک پیر صاحب دے نال میں گیا، انہیں کہا میری پتر ہو میری تھی، میں کہا پیر صاحب منع ہے شریعت اندر، کہنا میری تھی ہے، میں کہا سکیتے نہیں، غیر محرم عورت بیٹی کہہ کے بھی آپ اس کے سر پہ پیار نہیں دے سکتے، آپ اس کو اپنے ساتھ نہیں لگا سکتے، بیٹی کہہ کے بھی نہیں لگا سکتے۔ شریعت کی حدیں ہیں، شریعت کا اصول ہے، شریعت کا قانون ہے۔ جو شریعت کی حدود کو توڑے گا وہ پیر تو دور کی بات ہے، وہ مومن اور مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ شریعت کسی کو اجازت نہیں دیتی، پیر تو پیر رہ گئے۔ مجھے بتاؤ کائنات کے اندر میرے محبوب پیغمبر سے بڑھ کے کوئی عظمت اور شان والا ہے؟ اٹھاؤ ذخیرہ یا حدیث، قرآن و حدیث کے اندر دیکھ کر کے بتاؤ کہ میرے نبی نے کسی اپنی امتی کسی صحابیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو، یا میرے نبی نے کسی صحابیہ کو اپنا ہاتھ پکڑ کر کے بیعت لی ہو۔ آقا جب صحابیات سے بیعت لیا کرتے تھے تو پردے کے اندر لیا کرتے تھے، وہ پردے کے اس طرف ہوتی تھی، آقا پردے کے اس طرف ہوتے تھے۔ حضور نے تو یہاں تک منع فرمایا ہے، فرمایا اپنے گھر کے اندر خواتین کو کہ اونچی نہ بولا کرو، بلند آواز سے نہ بولا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر سے کوئی غیر محرم تمہاری آواز کو نہ سن لے۔ شریعت کی تو یہ حد ہے کہ آواز بھی کوئی نہ سن لے۔ تو آج کوئی غیر محرم نو ہاتھ چمائے کیا وہ پیر ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں نے ہمارے مسلک کے اندر آ کر کے ہمارے مسلک کو بدنام کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ایسے لوگوں سے ہمارے مسلک کی جان چھڑا۔ اور میں اکثر ایک گل کیتا کرنا، اے بیڑا گرک بھی بیبیاں دا ہی ہے۔ اے بیبیاں سیدھیاں ہو جان نا تے پاکستان دے ادھے پیر مستری تے مزدور بن جان۔ انہاں پیران دی دکانداری انہاں بیبیاں چلائی ہوئی ہے۔ نو جاندی ہے اے جی میری ساس نے کچھ کرتا ہے، کہنا ہاں تیری ساس نے تیرے تے کچھ کر دیتا ہے۔ ان دے کولی ساس چلی جائے تیری نو نے کچھ کر دیتا ہے، جب بڈھی چلی جائے تیری ننان نے تیرے اتنے کچھ کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں کیتا کی اندی سمجھ نہیں آندی، بس کچھ کر دیتا ہے۔ میری دیہڑی لوائی جاؤ، پیسے دے جاؤ، شاباش۔ یہ بیبیاں سیدھیاں ہو جان نا، انہاں نو عقل آ جائے تے پاکستان دے ادھے پیر مزدوری کریا کرن گے۔ میں سب کی مخالفت نہیں کرتا، بڑے بڑے اچھے لیک اللہ کے ولی اور بزرگ بھی موجود ہیں، اچھوں کی وجہ سے تو دنیا قائم ہے، اصلی لوگوں کی وجہ سے تو دنیا قائم ہے۔ اور نقلی دی دکانداری چلدی بھی ادو ہے جدو اصلی ہوندا ہے۔ کیوں جی؟ کوئی بندہ 10,000 دا نوٹ جو لے کے جعلی دکان تے چلا جائے چل جائے گا؟ کیوں کہ اصلی 10,000 دا ہے ہی نہیں۔ 5,000 دا بنائے گا تو ہو سکتا ہے دھوکہ دے کے چلا لے، کیونکہ اصلی ہے۔ جب اصل ہوتی ہے تبھی اس کی نقل چلتی ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ بڑے بڑے دنیا کے اندر موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، اور انہی کی وجہ سے ان 2 نمبروں کی دکانداری بھی چل رہی ہے۔ ان کی آڑ لیتے ہیں لوگ، اصلیوں کی تعظیم اور ادب اور احترام کے اندر ان کے پیچھے بھی چل پڑتے ہیں۔ خدا را قرآن و حدیث کی تعلیم سے آشنا ہو جائیں، دیکھیں شریعت کی حدود کیا ہیں۔ جو شریعت کے مطابق ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں۔ اور جو شریعت کا پابند نہیں، شریعت کے مطابق نہیں چلتا، ہم اس کو ولی اور بزرگ اور پیر ماننا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو مومن اور مسلمان بھی نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔